السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اسد اسرائیلی صاحب کی کتاب اجالوں کا قافلہ، اس سے آج 12واں باب گناہ گار۔ گامدیا نے چوک کر دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ ایک بھولا بھالا اور خوبصورت سا نوجوان سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ ماتھے پر آوارہ بالوں کی ایک شریر لٹک، شوخ مسکراتی ہوئی آنکھیں، بھرے رخسار اور پیاسے پیاسے ہونٹ۔ شام کے پھیلتے سایوں میں یہ نوجوان اسے بڑا دلکش لگا۔ ڈوبتا ہوا سورج کھجور کے پیڑوں میں اپنا منہ چھپانے لگا تھا اور گلابی رنگ کی ایک پھوار نے سارے ماحول کو رنگین کر دیا تھا۔ یہ تنہائی اور سناٹا، ایک اکیلی بھولی سی لڑکی، یہ رومان پور ماحول اور خوبصورت سا لڑکا۔ گامدیا کا دل ایک انجان سے اندیشے سے دھڑکنے لگا۔ نوجوان اسی کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیر رک گئے، اس کے گال تمتما اٹھے۔ ہائے، آج اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ بالوں کی ایک شوخ لٹ کو پیچھے جھٹک کر اس نے سوچا۔ چشمے سے پانی لیتے لیتے شام ہو گئی۔ کاندھے پر لدے مشقیزے کے ساتھ وہ کسی طرف بھاگ بھی تو نہیں سکتی تھی۔ کاندھوں پر تیر لٹکائے وہ نوجوان اس کے اور بھی قریب آ گیا اور شریر آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ جنگل کی ہرنی، پیاسے کو پانی پلاؤ گی؟ نوجوان نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا۔ گامدیا اس کی آواز کے سحر میں ڈوبتی چلی گئی اور اپنے مشقیزے سے اسے پانی پلانے لگی۔ سائے اور بھی گہرے ہو گئے اور جیسے بت بنے وہ دونوں کھڑے ہی رہ گئے۔ چاند کھجوروں کی شاخوں سے جھانکنے لگا تھا اور ریگستان میں بکھری ہوئی ریت چاندنی کی طرح چمک رہی تھی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے جذبات میں آگ لگا دے رہے تھے اور گامدیا کی آنکھیں مندی چلی گئی، اور پھر جب آنکھیں کھلی تو اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ ایک لڑکی کا سب سے بڑا سرمایہ، اس کی عصمت کا آبدار موتی، وہ اجنبی نوجوان اچک کر لے گیا تھا۔ گامدیا چونک اٹھی۔ اس سنسان صحرا میں وہ کتنی اکیلی تھی۔ اس کے پاکیزہ رخسار گندے ہو گئے تھے، اس کی معصوم آنکھیں گناہ گار ہو گئی تھی، اس کی صاف ستھری پیشانی پر کتنا گھناؤنا داغ لگ گیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر سسک کر رو رہی تھی۔ کیا یہ رخسار کبھی پاک ہو سکیں گے؟ کیا یہ داغ کبھی دھل سکے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سرزمین میں کیا گیا یہ گناہ نامرادی جس اندھے کنویں میں اسے دھکیل گیا ہے، کیا اس سے باہر آنا اسے نصیب ہوگا؟ کیا یہ کنواں ہی اس کے لیے بدقسمتی کی ایک سیاہ قبر بن کر رہ جائے گا؟ وہ روتی رہی نہ جانے کب تک، اور اس کے آنسو بھی اس کے داغ نہ دھو سکے۔ مسجد نبوی میں فجر کی نماز نپٹی تو حضور کے پیارے صحابہ حضور کو گھیر کر بیٹھ گئے اور مقدس ہونٹوں سے جھڑتے ہوئے پھولوں کو اپنی جھولیوں میں سمیٹنے لگے۔ کیسا پیارا تھا یہ چہرہ جس پر شفقت اور محبت کی چاندنیاں چٹکی ہوئی تھی، جس کے ہونٹوں سے پھوٹتی ہوئی روشنیاں من کے سارے اندھیاروں کو اجالا دیتی تھی اور ہر دکھ جیسے دیکھتے ہی کافور ہو جاتا تھا۔ اور ایک کونے میں کھڑی ہوئی گامدیا بھی اس چہرے کو تکی جا رہی تھی۔ سرسوں کے پھولوں کی طرح اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں جھیلوں کی طرح اداس تھی۔ وہ کھڑی تھی ایک ایسے تھکے ہارے مسافر کی طرح جس کا سب کچھ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہو۔ کیا بات ہے گامدیا؟ حضور نے گامدیا کی طرف رخ کیا تو گامدیا دھیرے سے آگے بڑھی۔ وہ گال جو کبھی گلابوں کی طرح دھمکتے تھے آج کتنے زرد تھے، اور ستاروں کی طرح چمکتی اس کی آنکھیں آج کتنی خالی سی لگ رہی تھی۔ کتنے پیار بھرے لہجے میں حضور نے اسے پکارا تھا۔ گامدیا کا دل بھر آیا۔ نہیں حضور، یہ گامدیا اب یہ اس قابل نہیں کہ آپ اسے اتنے پیار سے مخاطب کریں۔ گناہ کی غلاظتوں میں لتھڑی یہ گامدیا اس قابل نہیں کہ آپ کی اس مسجد میں کھڑی ہو سکے۔ اسے اتنے پیار سے مت بلائے حضور، گامدیا نے کہنا چاہا مگر کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی آنکھیں دھارو دھار رونے لگی۔ ندامت اور شرمساری میں ڈوبی ہوئی کانپتی ہوئی آواز میں دھیرے سے وہ اتنا کہہ سکی، مجھے پاک کر دیجئے پیارے رسول۔ کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ حضور نے چونک کر گامدیا کو دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔
غامدیہ کے چہرے پر بکھری ہوئی ویرانیوں نے حضور کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ شاید کوئی لغزش ہو گئی تم سے۔ جاؤ غامدیہ، اپنے خدا سے معافی مانگو اور آئندہ کے لیے توبہ کرو۔ اٹھو غامدیہ۔ تو کیا مجھے بھی معاذ کی طرح آپ واپس کرنا چاہتے ہیں حضور؟ نہیں میرے حضور، مجھے پاک کر دیجیے۔ تم بہت بھولی ہو غامدیہ، تمہیں شاید کسی نے اپنے قریب کر لیا ہوگا، تم اسے ہی اتنا بڑا گناہ سمجھ رہی ہو۔ جاؤ اپنے گھر اور اپنے خدا سے معافی مانگ لو۔ حضور غامدیہ کی طرف سے بار بار اپنا رخ پھیر لے رہے تھے۔ نہیں حضور، میں گناہ گار ہوں، مجھے پاک کر دیجیے۔ سچ بتاؤ، کیا تم سے کوئی بڑی لغزش ہوئی ہے؟ ہاں، میں ماں بننے والی ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے حضور۔ تو جاؤ غامدیہ، تمہارے ہونے والے بچے کا تو قصور کوئی نہیں، میں اسے سزا کیوں دوں؟ اس وقت گھر جاؤ۔ حضور نے شفقت سے کہا اور غامدیہ سر جھکائے ہوئے واپس چلی گئی، گھبرائی ہوئی، پریشان سی۔ اس کی گندگی میں نہ جانے ابھی اسے کتنے دن اور گزارنا ہوگا۔ اور جیسے ہی غامدیہ ماں بنی، اپنے بچے کو گود میں لیے پھر حضور کی خدمت میں پاک ہونے چلی آئی، مگر حضور نے اسے پھر لوٹا دیا۔ ذرا سوچو غامدیہ، اگر میں تمہیں ختم کر دوں تو کون پالے گا اس بچے کو؟ کون آسرا بنے گا اس پیارے سے معصوم بچے کا؟ جاؤ گھر لوٹ جاؤ۔ غامدیہ پھر لوٹ گئی۔ دن گزرتے گئے، کئی رتیں بدل گئی، اور ایک صبح غامدیہ پھر مسجد نبوی میں حضور کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ جنگل کی وہ رات بدنصیبی کی جو کالک اس کے چہرے پر لپٹ گئی تھی، اب تک اس کے چہرے پر بدستور تھی۔ ایک گول مٹول سا بچہ اس کی گود میں روٹی کا ٹکڑا لیے ہمک رہا تھا۔ دیکھیے حضور، اب تو یہ بچہ کھانے بھی لگا ہے، یہ دیکھیے اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے میرے حضور۔ اور حضور غامدیہ کے بھولے بھالے چہرے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ گناہ کی غلاظت میں لتھڑ کر بھی یہ چہرہ کتنا معصوم تھا، کتنا پاکیزہ تھا۔ سونے کی طرح دھمکتی ہوئی اس کی زلفیں، انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی اس کے رخسار، موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے اس کے آنکھیں، وہ یہ سب کچھ اپنے گناہ کے جرمانے میں دینے آئی تھی۔ گناہ کی اس خلش نے اسے کتنا تڑپایا تھا، آج وہ خود کو پاک کرنے کے لیے اس معصوم بچے کو بھی قربان کر دے گی جسے اس نے دودھ سے سینچ سینچ کر اتنا بڑا کیا ہے۔ غامدیہ گناہ گار ہے، مگر کتنی پیاری گناہ گار ہے۔ یہ ندامت جو 2 برسوں سے اس کے چہرے کو سنلائے ہوئے ہے، اس ندامت نے اسے کتنا عظیم بنا دیا ہے۔ غامدیہ حضور سے التجا کیے جا رہی تھی، حضور کچھ بھی نہ کہہ سکے اور دھیرے سے اپنے صحابیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ایک بڑا سا گڑھا کھودا جس میں غامدیہ کو سینے تک دبا کر کھڑا کر دیا گیا، اور غامدیہ کے ہمکتے ہوئے بچے کو ایک انصاری صحابی نے اپنی گود میں لے لیا۔ ننھا سا بچہ اپنی حیران آنکھوں سے اپنی امی کو دیکھتا رہا، اور پھر غامدیہ پر پتھر برسنا شروع ہو گئے۔ کوئل جیسی آنکھیں، پھول سے رخسار، گھٹاؤ جیسے بال اور گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ سب خون کی سرخ چادر میں ڈبوتے چلے گئے۔ خالد بن ولید نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر غامدیہ کے سر پر مارا، خون کی پھواریں اڑ کر خالد کے کپڑوں پر پڑ گئی۔ کم بخت گناہگار، خالد نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، مرتے مرتے بھی میرے کپڑے گندے کر گئی۔ او خالد! حضور نے بھرائے ہوئے لہجے میں خالد کو مخاطب کیا اور خالد چونک پڑے۔ تم اسے گناہ گار کہتے ہو؟ 1000 گناہ بھی ہوتے تو اس توبہ کے مقابلے میں ان کی کیا حقیقت تھی؟ خالد شرمندہ ہو کر اپنے کپڑوں کے دھبے کو دیکھنے لگے۔ ابھی وہ پانی سے ان دھبوں کو دھو لیں گے تو یہ بالکل دھل جائیں گے، ان کا نشان بھی نہ رہے گا۔ پھر کیا وہ آنسو جو 2.5 سال سے غامدیہ بہا رہی تھی، اور خون کے یہ قطرے جنہیں اس کا معصوم بچہ ہمک ہمک کر دیکھ رہا ہے، پانی کے حقیر قطروں کے برابر بھی نہیں۔ حضور غامدیہ کے زخمی وجود کو دیکھنے لگے، کتنی پیاری، کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ وہ شاید مر گئی تھی، ایک مطمئن مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے آج وہ پاک ہو گئی تھی نا۔ وحدت ویژن میں آج بس اتنا ہی۔ اس امید کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ میں طیب ظفر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔